السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں اور معزز والدین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تختی نورانی قاعدے کا تختی نمبر 3 پڑھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ تختی نمبر 3 کس طریقے سے پڑھا جائے گا، چونکہ بہت سارے گارجین اور پیرنٹس اس بات کو لے کر کے اپنی کمپلین درج کراتے ہیں اور اب شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نورانی قاعدہ پڑھانا نہیں آتا، ہم نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، ہمیں نورانی قاعدہ پڑھانا نہیں آتا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھا نہیں سکتے اور سمجھا نہیں پاتے۔ تو اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو بھی ہمارے اندر مجبوری تھی، جو نورانی قاعدے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے یا اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پا رہے تھے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس اپنے طریقے کو اپنائیں گے اور ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ ایک ایک بات اس سبق کے اندر کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں، اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اور سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی ناظرین اور سامعین اور والدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے احباب تک، اپنے رشتہ داروں تک اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تک شیئر کریں، تاکہ مسلمانوں کے بچے نورانی قاعدے کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو میں ہوں ہاشم جمشید القاسمی اور دیکھ رہے ہیں آپ ماڈرن دعویٰ اکیڈمی۔ ہم چلتے ہیں بلا کسی تاخیر اور تمہید اپنے سبق کا اللہ رب العزت کے نام سے اور اس خالق کائنات کے نام سے اور یونیورس کے کریٹر کے نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3 ہم پڑھیں گے، ایک ایک چیز کو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ پہلے واضح کریں گے، پھر جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا پراپر وے ہے اس کو ہم بیان کریں گے، کس طریقے سے نورانی قاعدے کو پڑھنا ہے یہ آخر میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ سننے والے اور ہماری ویڈیوز دیکھنے والے افراد کو اور اشخاص کو بآسانی ہماری بات سمجھ آ جائے۔ تو چلتے ہیں، تختی نمبر 3 ہے، حرکات کا بیان ہے۔ تو تختی نمبر 3 میں حرکات کا بیان آئے گا۔ حرکات ابھی آگے بتائیں گے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا، زبر ہو یا زیر ہو یا آگے آ رہا ہے پیش ہو، یہ تمام کے تمام تینوں چیزوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر ایک چیز ہے تو حرکت ہوگی، اور اگر کئی سارے آ گئے جیسے زبر زیر پیش آ گئے تو پھر ہم جمع بولیں گے، حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ، اچھا ٹھیک ہے، اتنا پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی کھینچنا نہیں ہے، تھوڑا بھی ہم نہیں کھینچیں گے۔ آگے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ الف ہمیشہ حرکات اور جزم سے خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ حرکات اور جزم سے خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہ رول یاد رکھیے گا، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو یہ رول نہیں پتہ ہوتا، وہ ہر جو بھی سیدھا ڈنڈا دکھے اس کو الف کہنے لگ جاتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں نورانی قاعدے میں آپ کو ایک رول دے دیا گیا کہ الف کسے کہیں گے اور حمزہ کسے کہیں گے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتایا اور سمجھایا جا چکا۔ وہ یوں اس طریقے سے کہ الف ہمیشہ حرکات میں زبر زیر پیش آ گئے اور جزم سے خالی ہوتا ہے۔ جو الف خالی نہ ہو، یعنی الف تو ہو مگر خالی نہ ہو، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، الف اس کو کبھی نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے ابھی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ زبر آ پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، الف ہمیشہ حرکات اور جزم سے خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ پھر رول آپ کو یاد کرا رہے ہیں ایک بار دوبارہ، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اب ہم اس کو پراپر
جس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا آپ جس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں گے اور پڑھائیں گے اور یاد کرائیں گے، ہم اس وے کو آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سیکھنے میں ان کی مدد کر سکیں اور آخرت میں اپنا حصہ مقرر کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات کے بیان میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ حرکات اور جزم سے خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس سبق کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر بہت سے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر با زبر با، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ذا زبر ذا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر کا۔ اب ان دونوں میں میری آواز آپ لوگوں کو کچھ ڈفرینس لگی ہوگی۔ قاف زبر ق، کاف زبر کا، یہ باہری سے نکل جائے گا کاف، اور یہ والا قاف اندر سے نکلے گا قاف، اور یہ کاف۔ لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و۔ اس کے بعد آ رہا ہے آپ کا ح زبر ہ، حمزہ زبر یا زبر یا۔ اب آ رہا ہے آپ کا مشق یعنی پریکٹیکل، کہ دیکھیں بچے نے کیا سیکھا۔ درس، اس کو کیا پڑھیں گے؟ درس۔ یہاں پر میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور بچوں کو اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھا سکیں۔ یہ لکھا ہے درس، اس کو کہا جاتا ہے ایک کلمہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ایک کلمہ کہا جاتا ہے، اور ایک کلمے کو ہم پڑھتے ہیں 4 بار۔ کتنے بار پڑھیں گے؟ 4 بار ہم ایک کلمے کو پڑھتے ہیں۔ اب 4 بار کس طریقے سے؟ سب سے پہلے روانی کہتے ہیں ملا کر کے پڑھنے کو، پھر پڑھتے ہیں ہجے کہتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو، پھر پڑھتے ہیں نمبر 3 پہ اجرا کہتے ہیں رول سے پڑھنے کو، یعنی کس کو کتنا کھینچنا ہے کتنا نہیں کھینچنا، ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں آپ کے اجرا۔ پھر چوتھے نمبر پر بھی روانی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب پہلے اور چوتھے نمبر پر ملا کر پڑھیں گے، اور آپ کے دوسرے نمبر پر ہجے اور تیسرے نمبر پر اجرا۔ چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ درس، ہم نے روانی پڑھ لیا، 1 نمبر ہو گیا۔ اب ہجے کریں گے، دال زبر دا، را زبر را، را پیچھے چلے جائیں گے، یہ نہیں کہ سین کو بھی پڑھ کر کے درس کر لیں گے، نہیں، دال زبر دا، را زبر را، را، سین زبر سا، درس۔ اب ہم نے ہجے بھی کر لیا، اب ہم اجرا کریں گے۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ آپ نے اوپر پڑھا ہے نا، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں کہیں گے، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ درس، اجرا بھی ہو گیا، پھر ہم نے روانی بھی پڑھ دیا۔ درس،
اسی طریقے سے ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع۔ اس کے بعد آ رہا ہے آپ کا عبد، عین زبر ع، با زبر با، عبد، دال زبر دا، عبد۔ یہاں ہم نے اجرا چھوڑ دیا تھا، یہاں پر اجرا کریں گے، یہاں پر بھی کریں گے، وہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم اجرا اس میں نہیں کیے، اس والے میں کر دیے تھے درس میں، وداع میں نہیں کیے، یہاں پر بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ عین کے اوپر صبر ہے، صبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ با کے اوپر صبر ہے، صبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ دال کے اوپر صبر ہے، صبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ مطلب یہ ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ یہ آٹھوں کے آٹھوں ایک ایک کلمے ہیں اور ہر کلمے کو 4 بار پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر روانی یعنی ملا کر کے، نمبر 2 پر ہجے یعنی الگ الگ، نمبر 3 پر اجرا یعنی کہ اس کو رول کے ساتھ کہ کتنا کیا ہے، زبر ہے تو کتنا کھینچیں گے، یہ والا رول، اسی کو اجرا کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 پر پھر روانی پڑھ دیں گے یعنی ملا کر پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا سبق مکمل ہو جا رہا ہے۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں زیر کے بارے میں۔ ادھر ہم نے زبر پڑھا ہے، زیر پھر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پیش پڑھیں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں آپ تمام لوگوں سے